السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فریحہ مرزا کے قلم سے تحریر کردہ ناول اور دھوپ میں بارش ہونے لگے گی کے ایپیسوڈ نمبر 20 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اداسیوں کا یہ موسم بدل بھی سکتا تھا، وہ چاہتا تو میرے ساتھ چل بھی سکتا تھا۔ وہ شخص جسے تو نے چھوڑنے میں جلدی کی، تیرے مزاج کے سانچے میں ڈھل بھی سکتا تھا۔ وہ جلد باز خفا ہو کے چل دیا، ورنہ تنازعات کا کچھ حل نکل بھی سکتا تھا۔ انا نے ہاتھ اٹھانے نہیں دیا، ورنہ میری دعا سے وہ پتھر پگھل بھی سکتا تھا۔ تمام عمر تیرا منتظر رہا محسن، یہ اور بات کہ راستہ بدل بھی سکتا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کسی کے بچھڑنے پہ روئے گی۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ بچھڑنے والے سے اسے محبت ہو جائے گی۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ جس سے اس سے محبت ہوگی وہ اسے بیچ راہ میں چھوڑ جائے گا۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والا کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ وہ جا چکا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آتے۔ اس کی واپسی کی کوئی امید رکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس سے دور رہنا چاہتی تھی، وہ اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر اس کا دل اس شخص کے پاس جانے کے لیے بے چین تھا۔ اس کی آنکھیں اس شخص کے منتظر تھیں اور اس کی سماعتیں اس شخص کی آواز سننے کے لیے ترس رہی تھیں۔ اس کے وجود کا ہر حصہ داؤد عالم کا منتظر تھا۔ دل اس سے بغاوت کر بیٹھا تھا۔ اس پر یہ انکشاف بہت ہولناک تھا کہ اسے عالم سے محبت ہو گئی تھی۔ 2 ہفتوں کی مسلسل جدائی پر اسے اس بات کا ادراک ہوا تھا کہ وہ عالم سے محبت کرتی تھی۔ اس کا دل عالم کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہ اس بات کو جھٹلانا چاہتی تھی، نفی کرنا چاہتی تھی، مگر دل اقرار کر رہا تھا۔ اس نے دل کو چپ کروا دیا تھا، دھڑکنوں کو ڈپٹ دیا تھا۔ وہ بس عالم سے نفرت کرتی تھی، وہ نفرت کے قابل تھا۔ اسے اس سے محبت نہیں کرنی تھی، کم سے کم اس سے نہیں۔ شام کی سرد اداسیوں میں وہ لان میں کین کی کرسی پر بیٹھی پتہ نہیں کب اس کے خیالوں میں کھو گئی تھی، اور یوں ہی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ آنسوؤں پر بھی تو اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ کب اس کی یاد میں وہ غافل ہوئی تھی اور کب اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، اسے کچھ خبر نہ ہو۔ کوئی اتنا بھی روتا ہے کیا؟ دیکھو کیا حال کر لیا تم نے اپنا۔ عالم نے اس کے آس پاس کہیں سرگوشی کی تھی۔ اسے کیوں یاد آ رہے تھے اس شخص کے الفاظ؟ اسے جتنا اپنے دل و دماغ سے نکالنے کی کوشش کرتی تھی، اس کی یادیں اتنی ہی زور سے حملہ آور ہوتی تھی۔ ایشل کیا کر رہی ہے تم؟ دادی کے پکار پر وہ چونکی اور تیزی سے آنسو صاف کر کے کھڑی ہوئی۔ انہیں تھام کر کرسی پر بٹھایا اور خود بھی اپنی سابقہ پوزیشن میں بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں دادی، اس نے ہموار لہجے میں کہا۔ عالم کو یاد کر رہی تھی؟ نور جہاں نے بغور اس کے چہرے پر نظریں جمائے کہا۔ اس نے بے اختیار نظریں چرائیں۔ ہم کیوں انہیں یاد کریں گے؟ ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں، اس نے تنفر سے کہا۔ تیرا اس سے بہت گہرا رشتہ ہے، اس نے سختی سے نفی کی۔ ہم کسی رشتے کو نہیں مانتے، نہ ہی ہمیں ان سے کوئی رشتہ رکھنا ہے۔ تیرے جھٹلانے سے اس رشتے کی حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ نور جہاں نے سچ کہا تھا۔ وہ لاکھ اس رشتے کو جھٹلاتی، مگر اس کے انکار سے اس رشتے کی حقیقت بدل نہیں جاتی تھی۔ عالم اس کا شوہر تھا، وہ اس حقیقت سے انکار کیسے کر سکتی تھی؟ ہم آپ سے کہہ چکے ہیں ہمیں اس نام نہاد رشتے میں نہیں رہنا۔ اپنے پوتے سے کہہ دیں ہمیں اس رشتے سے آزاد کر دیں۔ اس کی آواز آخر پر بھیگی تھی، وہ اپنے دل کے خلاف جا رہی تھی۔ دل میں اچانک درد سا ہونے لگا تھا۔ وہ اس شخص کو صرف اپنی زندگی میں ہی نہیں بلکہ اپنے دل سے بھی نکال دینا چاہتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ ایسا کرنے کے بعد وہ بھی کہاں زندہ رہ پائے گی۔ غلط باتیں منہ سے نہ نکال، رشتے اتنے کچے نہیں ہوتے کہ پل بھر میں توڑ دیے جائیں، نور جہاں نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ ہمارا رشتہ اتنا ہی کچا ہے، کسی کچے دھاگے سے جوڑا گیا رشتہ جو اتنا الجھ گیا ہے کہ اب چاہ کر بھی سلجھ نہیں سکتا۔ اس الجھی ڈور کو سلجھانے کی کوشش میں ہم اپنے ہاتھ زخمی کر بیٹھیں گے۔ پل پل مرنے سے اچھا اس رشتے کو توڑ دیا جائے۔ اس کی آواز میں نمی گھل گئی تھی، وہ چاہ کر بھی آواز کے لرزش پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ ایشل، تجھے پتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے مضبوط ترین رشتہ ہوتا ہے۔ اس رشتے کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ یہ رشتہ اس وقت کمزور ہو جاتا ہے جب اس رشتے کی ڈور میں محبت اور اعتماد ختم ہو جائے۔ ایک لمحہ، نور جہاں نے ایک انگلی اٹھائی تھی، بس ایک لمحہ لگتا ہے اس رشتے کو ٹوٹنے میں، اگر محبت اور اعتماد ختم ہو جائے۔ ہمارا رشتہ ختم ہو گیا دادی۔ اس رشتے کی ڈور میں محبت اور اعتماد نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کے پوتے نے کبھی ہم سے محبت نہیں کی تھی، ہمیں محبت کے جال میں پھنسا دیا اور فریب دے کر چلے گئے، پھر ہم بھلا ان پر اعتماد کیسے کر سکتے ہیں؟ غلط، نور جہاں نے نفی میں گردن کو جنبش دی۔ وہ میرا پوتا نہیں، تیرا شوہر ہے۔ وہ تجھ سے جتنی محبت کرتا ہے کہ تو خود بھی نہیں جانتی۔ وہ تیرے لیے ہر حد تک جا سکتا ہے۔ اس نے تجھ سے بہت محبت کی ہے ایشل، اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں، اس نے ساری زندگی صرف تجھے چاہا ہے۔ نور جہاں کی آواز نم ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی عالم کو ایشل سے کتنی محبت ہے۔ وہ یہ بھی تصور کر سکتی تھی کہ ایشل کے بغیر وہ کس طرح جی رہا ہوگا۔
وہ ہم سے محبت نہیں کرتے دادی، وہ جھوٹ بولتے ہیں، انہیں ہم سے محبت ہوتی تو ہمیں یوں تنہا چھوڑ کر نہ جاتے، اس نے تڑپ کر کہا تھا۔ اسے تیری بے اعتباری نے تجھے چھوڑنے پر مجبور کیا عشل، نور جہاں نے دھیمی آواز میں کہا، مگر محبت وہ صرف تجھ سے کرتا ہے، وہ صرف حورم سے۔ نور جہاں نے اس کی بات کاٹی، عشل تجھے حورم کی قصے کا کچھ نہیں پتہ، تو پہلے پوری بات تو سن لے اس کی، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو، اس بیچاری لڑکی کو تو خواہ الزام دے رہی ہے۔ عالم تیرا شوہر ہے، اسے تجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، مگر تو اسے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے خود سے دور کر رہی ہے۔ نور جہاں نے سنجیدگی سے بات مکمل کر کے اسے دیکھا، ہمیں ان کی کوئی وضاحت نہیں چاہیے، ہم بس ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہمیں ان سے طلاق چاہیے، یہی ہمارا آخری فیصلہ ہے، اس نے حتمی انداز میں کہا تھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ نور جہاں نے دکھ سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آریان سے منگنی توڑنے کا فیصلہ اس نے بغیر سوچے سمجھے نہیں کیا تھا، وہ اچھی طرح سوچ چکی تھی کہ اب اسے اس شخص کے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ اس کی بہن کی وجہ سے عالم نے عشل کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا اور اس پر مستضاد آریان کا بے لچک رویہ، وہ بہت دل برداشتہ ہوئی تھی، اور آریان سے اس آخری فون کال کے بعد اگلے دن ہی وہ گھر والوں سے کسی دوست کے گھر جانے کا بہانہ بنا کر منگنی کی انگوٹھی آریان کے ملازم کو دے آئی تھی۔ اپنی طرف سے اس نے کسی کو بتائے بغیر یہ رشتہ ختم کر دیا تھا۔ آریان نے بھی اسے دوبارہ کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ کتنا کٹھور شخص تھا وہ، اسے بے حد دکھ ہوا تھا۔ وہ کتنی دیر تک روتی رہی تھی۔ جب نائلہ اس کے کمرے میں چلی آئی تھی، وہ تکیے میں منہ چھپائے اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ کشف، ان کی پکار پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ کیا ہوا بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں اور مزمحل چہرے کو دیکھ کر انہیں تشویش ہوئی۔ جی میں ٹھیک ہوں امی، بس ذرا سا سر میں درد تھا، اس نے بہانہ بنایا اور سیدھی ہو کر نائلہ کے سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی، وہ تمہید باندھ رہی تھی۔ کشف نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ آریان کی بہن کا فون آیا تھا، کشف نے بے حد چونک کر انہیں دیکھا۔ آریان کی بہن؟ مطلب حورم نے فون کیوں کیا تھا؟ وہ بےتابی سے امی سے بولنے کی منتظر تھی جو مزید بتا رہی تھی۔ وہ حورم کہہ رہی تھی کہ آریان اس منگنی کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ منگنی ایک بہت کچا سا رشتہ ہے اور وہ اس رشتے کو قائم نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ بہت سوچ کر بول رہی تھی۔ آریان اس رشتے کو قائم نہیں رکھنا چاہتا؟ تو کیا اس رشتے کو ختم کرنے کی جلدی بھی اسی آریان کو تھی؟ کیا وہ بھی اس نام نہاد رشتے سے چھٹکارا چاہتا تھا؟ اب جب کہ وہ منگنی کی انگوٹھی اس کو لوٹا چکی تھی تو وہ بھی اپنی طرف سے اس رشتے کو ختم کرنے کا اعلان کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے امی، کشف نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے کہا۔ نمی سے اس نے کہیں پیچھے دھکیل کر خود کو مضبوط ظاہر کیا۔ اگر وہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہماری طرف سے بھی منگنی ختم کر دیں، ہے نا؟ منگنی ختم ہو جانی چاہیے، یہ ایک مضبوط اور پائیدار رشتہ نہیں ہے۔ نائلہ نے جیسے اس کی تائید چاہی تھی، وہ کتنی پرسکون تھی۔ کیا انہیں دکھ نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کی منگنی ختم ہو گئی ہے؟ کشف کا دل چاہا دھاڑے مار مار کر روئی۔ تو اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں ایک مضبوط اور پائیدار رشتے میں باندھ دیں، نائلہ نے مزید کہا۔ وہ کافی خوش لگ رہی تھی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ کیا انہیں اس کے لیے ایک نیا رشتہ ڈھونڈ لیا تھا؟ اور کیا اب وہ اسے کسی اور کے ساتھ باندھنے کا سوچ رہی تھی؟ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے اس کو گمسم دیکھ کر استفسار کیا۔ وہ کس بنیاد پر انکار کرتی؟ وہ اور آریان اس رشتے کو ختم کر چکے تھے، وہ انکار کیسے کرتی؟ نہیں، اس نے سر کو نفی میں ہلایا۔ جیتی رہو، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ نائلہ نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ کیا یہ ہوتا ہے محبت کا انجام؟ پل بھر میں رشتہ ختم، اس نے آزردگی سے سوچا تھا۔ اس کی آنکھیں بے اختیار نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم ٹھیک نہیں کر رہے، میں تم سے کہہ رہا ہوں واپس آ جاؤ، بڑی ممانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نانی بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ موسیٰ نے اسے فون دائیں کان سے بائیں کان پر منتقل کرتے ہوئے کوئی 10ویں بار وہی بات دہرائی تھی۔ جانتا ہوں، وہ گہری سانس لے کر بولا۔ تو پھر واپس کیوں نہیں آ جاتے تم؟ موسیٰ نے 20ویں بار اس سے یہ سوال کیا تھا۔ کس لیے واپس آؤں؟ وہ جیسا تھک کر بولا تھا۔ تمہارے اپنے ہیں یہاں پر، ان کے لیے واپس آؤ، موسیٰ نے کچھ نرم پڑتے ہوئے کہا۔ اور وہ؟ موسیٰ اس کا اشارہ اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ تم اسے منا لو، واپس آ جاؤ، وہ تم سے محبت کرتی ہے عالم۔ محبت کرتی ہے مگر یقین نہیں کرتی۔ موسیٰ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ تم اسے اپنی محبت کا یقین دلاؤ، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، مگر وہ تمہیں غلط سمجھ رہی ہے کیونکہ تم نے اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کی۔ اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو اس ساری سچویشن میں تمہیں ہی غلط سمجھتی۔ موسیٰ نے تحمل سے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ فارحہ کمرے میں چائے لیے داخل ہوئی تھی۔ اس نے اس کی طرف دوستانہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی اور چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ کر اس نے اس کے برابر میں صوفے پر کچھ فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کوئی اور لڑکی نہیں تھی، نہ ہی میں کوئی ایرا خیرا تھا۔ اسے مجھ پر یقین کرنا چاہیے تھا، میری بات سننی چاہیے تھی۔ میں نے بار بار اسے کالز کی، اپنی پوزیشنز کلیئر کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی، بلکہ اس نے مجھ سے سیدھا طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ عالم نے تلخی سے جواب دیا۔ تم واپس آ جاؤ گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، موسیٰ نے بھاپ اڑاتے چائے کے کپ پر نظریں جمائے ہوئے کہا۔
फारिया ने उसे कोई इशारा किया था। उसने इस बात में सर हिलाते हुए फ़ोन स्पीकर पर लगा दिया। आलम, वो तुम्हारा नाम तक सुनना पसंद नहीं करती, वो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, वो तुमसे बेहद बदगुमान हो चुकी है। ये मामला इतना हल्का नहीं है। वो दादी से कह चुकी है कि उसे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तुम अब मज़ीद कोई कोताही मत करना। और फारिया की बात बीच में रह गई थी। उसे कुछ टूटने की आवाज़ आई थी, कांच या शायद आलम का दिल। खून से रंगीन होती बंद मुट्ठी आलम ने खोली थी। उसके हाथ में बेशुमार कांच के टुकड़े घुट गए थे। दीवार की आईना टूटकर बिखरा पड़ा था और उस पर लगा सुर्ख खून। आलम की आंखों में उस वक्त इतनी ही सुर्खी थी जितनी आईने पर लगी उस खून की रंगत में थी। आलम, तुम ठीक हो? फारिया ने बदिक्कत पूछा। मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। ये बात उसे समझा दो, उसने सर्द लहजे में जवाब दिया था और फिर एकदम फ़ोन बंद कर दिया। फारिया उसे पुकारती रह गई थी मगर लाइन कट चुकी थी। मूसा वो गुस्से में बहुत कम आता है, मगर जब उसे गुस्सा आता है तो हर चीज़ तबाह और बर्बाद करके रख देता है। इशल ने उसकी आना को चोट पहुंचाई है। उसका गुस्सा इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। मुझे डर है कि आना कि इस जंग में उन दोनों का रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। फारिया ने बेबसी से सर दोनों हाथों में गिराए हुए बोली थी। कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लें, अल्लाह बेहतर करेगा। मूसा ने नरमी से उसे तसल्ली दी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। फारिया ने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा था। फारी, लम्हों के खामोशी के बाद चाय का कप खाली करके टेबल पर रखते हुए मूसा ने उसे मुखातिब किया। उसने सवालिया नज़रों से मूसा को देखा। बाहर चलें? मूसा ने फरमाइशी अंदाज में कहा। बाहर? कहाँ? इस वक्त? फारिया ने वॉल क्लॉक को देखा। 12 बजने में भी 15 मिनट थे। हाँ, इस वक्त चलें? वो खड़ा हो गया था। उसने अपना हाथ फारिया की तरफ बढ़ाया। वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर अपनी जानिब बढ़े उसके हाथ को बहुत धीरे से उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ मूसा के हाथ में दिया था और खड़ी हो गई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। आइसक्रीम खाएंगी? उसने एक आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी रोकते हुए पूछा था। हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया। चलें? उसने फारिया की तरफ झुककर मुस्कुराते हुए कहा। उसने जवाबन नफ़ी में गर्दन हिलाई और धीमा सा मुस्कुराई। तुम जाओ और लेकर आओ, मैं यहीं गाड़ी में वेट करती हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। वो हिलने से भी इनकारी था। कुछ नहीं होता मूसा, मैं यहीं हूँ, तुम जाओ, उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। ओके। वो कुछ मतज़ब्ज़ब था। आप गाड़ी अंदर से लॉक कर लें और कहीं मत जाइएगा। वो उसे ताकीद करना नहीं भूला था। वो मूसा था, केयरिंग मूसा। अच्छा ठीक है। वो हंस पड़ी थी। मैं बस अभी आया। उसके हंसते चेहरे को देखकर वो भी मुस्कुराया था और पत्थर फिर चला गया था। फारिया ने दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया था और शीशा थोड़ा सा नीचे कर लिया था। विंड स्क्रीन से उसकी एक मंजर पर यूं ही नज़रें बाहर फिसली थी और वह एक लम्हे के लिए जैसे सांस लेना भूल गई थी। उसके लब बुरी तरह कपकपाए थे और हाथों पर पसीना आने लगा था। वह शख्स उसे देख रहा था और अब उसी की तरफ बढ़ रहा था। उसने खिड़की का शीशा ऊपर करने की कोशिश की, मगर उससे पहले वो खिड़की के शीशे पर अपना हाथ रखकर उसे ऐसा करने से रोक चुका था। समीर? उसके लब खौफ से फड़फड़ाए थे। यादाश्त तुम्हारी काफ़ी अच्छी है, वह तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुमसे मेरी मुलाकात हो जाएगी, वो भी रात के उस वक्त जब तुम अपने उस आशिक के साथ फिर रही होगी। वह जहर उगल रहा था और फारिया को लग रहा था कि उसके चीथड़े उड़ा रहा है। वैसे अच्छा ही हुआ तुमसे मुलाकात हो गई, मैं तुमसे खुद मिलने आने वाला था। वह अजीब से अंदाज में हंसा था। सुना है तुमने शादी कर ली है, तुम क्यों आए हो यहाँ? फारिया ने उसकी बातों को इग्नोर करके पूछा। यकीन करो, जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले तुमसे ही मिलना चाहता था। वो ठोड़ी खुजाते हुए तंसी अंदाज में हंसा था। फारिया नहीं जानती थी कि वह कब रिहा हुआ। वह अगर जानती होती तो तुम्हारे उस कज़न के जाते ही मैं रिहा हुआ हूँ। वह गालिबन आलम का ही जिक्र कर रहा था और मुझे जेल पहुँचाने और मेरी ज़िंदगी तबाह करने के पीछे सिर्फ तुम और तुम्हारा ये आशिक है। तुम दोनों की वजह से मेरी बीवी, मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हो गई। मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी माँ मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मुझे जायदाद से आग कर दिया गया। मैं आज खाली हाथ हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से फारिया जहांगीर, उसने नफरत से ज़मीन पर थूकते हुए कहा। तुम्हारी बीवी अगर तुम्हें छोड़कर गई है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने सब कुछ अपने हाथों से खोया है। वो बहुत अच्छी लड़की थी। तुमने सिर्फ उसकी नहीं मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद की है समीर। फारिया को अंदाज़ा नहीं हुआ वो बहुत गलत वक्त पर एक गलत शख्स के सामने बहुत कड़वी सच्चाई बोल गई थी। बकवास बंद करो। समीर खुर्राया था। मुझे उससे मिलना है, बताओ किधर है वो? मुझे नहीं पता वो किधर है, फारिया ने खौफ पर काबू पाते हुए तुर्श लहजे में जवाब दिया। तुम्हें सब पता है। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूँ, मुझे उससे मिलना है, वरना। समीर ने बात अधूरी छोड़ दी। वरना क्या? फारिया ने उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट देखी थी। तुम्हारे उस आशिक की जान की गारंटी मैं नहीं दे सकता। तुम उसे कफन में नहीं देखना चाहोगी, है ना? एक इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाल कर वापस मुड़ गया था। फारिया ने सख्ते के आलम उसे जाता देखा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसका पूरा वजूद खौफ से कांप रहा था। समीर किस कुमाश का शख्स था उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था। अगर उसने मूसा को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो उससे आगे कुछ सोचने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। उसे अंदाज़ा नहीं हुआ कब उसकी आंखें भीग गई थी। वो कब तक बेआवाज़ रोती रही थी, उसे अंदाज़ा नहीं हुआ। उसे ये भी नहीं पता चला मूसा कब वापस आया था। वो चौंकी उस वक्त जब मूसा ने उसे शानों से थामकर तकरीबन झंझोड़ते हुए अपनी तरफ मतवज्जा किया था। वो आंसू भरी आंखों से उसे देखती रही थी और फिर एकदम उसके कंधे पर सर टिकाकर फूट फूट कर रोती। मूसा शिश्ता रह गया था।
فارحہ، فاری کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں رو رہی ہیں؟ موسیٰ حیران ہی تو رہ گیا تھا. وہ اسے اچھا بھلا ہنستا مسکراتا چھوڑ کر گیا تھا، پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اتنی بری طرح رو رہی تھی؟ مجھے تمہارے ساتھ باہر نہیں آنا چاہیے تھا موسیٰ، وہ آنسوؤں کے درمیان بولی تھی. شکر ہے آپ نے یہ نہیں کہا، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھے موسیٰ. فارحہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر یکدم ہنس پڑی تھی. آنسوؤں کے ساتھ ہنستے ہوئے، درد کے ساتھ مسکراتے ہوئے وہ بس اسے دیکھتا رہا تھا. وہ عجیب لڑکی تھی، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں. اس کی آنکھوں سے بے وجہ بن موسم برسات ہونے لگتی تھی. موسیٰ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اس نے یکدم کہا تھا. اس کی آنکھیں ابھی تک گیلی تھیں. فاری، موسیٰ نے آئس کریم اس کی جانب بڑھائی. اگر کوئی بات ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں آپ، ہم دوست ہیں، ہے نا؟ وہ فکر مندی سے بھرپور لہجے میں بول رہا تھا. فاریہ کو ایک بار پھر رونا آیا تھا. تمہارے اس عاشق کی جان کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا، تم اسے کفن میں نہیں دیکھنا چاہو گی، ہے نا؟ سمیر کے الفاظ اس کے کانوں میں باز گشت بن کر گونجے تھے. موسیٰ، اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو؟ اس نے پگھلتی ہوئی آئس کریم پر نظریں جمائے دھیمی آواز میں کہا. آپ مجھ سے کچھ مانگیں گی تو میں آپ کو کبھی انکار نہیں کر پاؤں گا. وہ حسب عادت مسکرایا تھا. فارحہ نے اسے بہت قریب سے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا. ایک پل کے لیے وہ ٹھٹک گئی تھی. اس کی مسکراہٹ کتنی خوبصورت تھی، وہ کسی کو بھی پل بھر میں ساکت کر سکتا تھا. مجھے چھوڑ دو، اسے اپنی آواز کسی کھائی سے اترتی ہوئی محسوس ہوتی تھی. کیا؟ موسیٰ کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے. آئس کریم کے کپ پر اس کی پکڑ سخت ہوئی تھی. مجھے چھوڑ دو، مجھے خود سے دور کر دو، وہ دوبارہ بول رہی تھی، پہلے سے مضبوط آواز میں، پہلے سے سرد لہجے میں. اس کی آنکھوں میں صرف خالی پن تھا. چھوڑ دوں؟ موسیٰ نے برف جیسی ٹھنڈی آواز میں کہا تھا اور پھر یکدم ہنس پڑا تھا. کتنے ہی پل وہ گردن پیچھے پھینک کر ہنستا رہا تھا. وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی تھی. اس نے موسیٰ کی آنکھوں سے پانی نکلتا دیکھا تھا. اس کی ہنسی تھم گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے نکلتا پانی نہیں رکا تھا. وہ پانی اس کے گالے پر پھسلتا چلا گیا تھا. تمہیں چھوڑنا موت جیسا ہے، تم کہو تو سانس لینا چھوڑ دیتا ہوں، مگر تمہیں چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. فاریہ نے اسے کہتے سنا تھا. اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں. موسیٰ، خدا کے لیے مجھ پر طرز کھاؤ، میرے ساتھ رہ کر بھی تم زندہ نہیں رہ پاؤ گے، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، مجھے چھوڑ دو. اس نے منت کی تھی جیسے وہ رو رہی تھی. ایک بار پھر وہ رو رہی تھی. گھر چلتے ہیں، تمہیں واقعی میرے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا، موسیٰ نے سرد لہجے میں کہا تھا. وہ خاموش ہو گئی تھی. آئس کریم پگھل گئی تھی. موسیٰ نے اس کا ہاتھ سے کپ چھین کر کھڑکی کے راستے باہر پھینکا اور گاڑی سٹارٹ کر دی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. رات کا جانے کون سا پہر تھا. وہ بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. موسیٰ کمرے میں نہیں آیا تو اس نے ٹیبل لیمپ آن کیا اور صوفے کو دیکھا. وہ وہاں نہیں تھا. وہ اٹھ کر ٹیرس پر آ گئی. یوں ہی اس کی نظریں لان میں بیٹھے موسیٰ پر پڑی تھیں. ٹیبل پر دونوں ٹانگیں چڑھائے وہ پتہ نہیں کب سے وہاں بیٹھا مسلسل سگریٹ پھونک رہا تھا. ایش ٹرے میں جکڑے ہوئے سگریٹوں کی تعداد دیکھ کر وہ ذرا اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس نے کس حد تک اپنا خون جلایا ہوگا. موسیٰ، اس کے سامنے آ کر اس نے دھیمی آواز میں اسے پکارا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں میں دبا سگریٹ کھینچ لیا. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ناگواری سے ماتھے پر بل ڈال کر بولا تھا. تم اپنا خون جلا رہے ہو، اس نے سگریٹ کی طرف اشارہ کیا تھا. اور یہ جو میرا دل جل رہا ہے وہ تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گیا تھا. فارحہ نے ہون بھینچ لیے اور اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر موسیٰ نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر واپس اپنے لبوں میں دبا لیا تھا. ایک لمبا کش لے کر اس نے دھواں فضا کے سپرد کیا تھا. فارحہ کا وجود سگریٹ کے دھوئیں میں گم ہو گیا تھا. ایک پل، بس ایک پل کی بات تھی. منظر صاف ہو گیا تھا. اس کے سامنے سینے پر بازو لپیٹے کھڑی تھی. موسیٰ، اسے پھینکو، وہ غصے سے بولی تھی. نہیں پھینکوں گا، وہ ہٹ دھرمی سے بولا. فارحہ نے اس کی انگلیوں سے سگریٹ چھیننا چاہا تھا، مگر موسیٰ نے سگریٹ مٹھی میں دبا لی اور مٹھی بند کر لی. سگریٹ کا جلا ہوا حصہ اس کی بند مٹھی کو بری طرح جلا گیا تھا. اس نے مٹھی نہیں کھولی تھی، وہ خود کو اذیت دے رہا تھا. موسیٰ، فارحہ نے تڑپ کر اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ کی مٹھی کھولی اور سگریٹ ایش ٹرے میں پھینکا. اس کی ہتھیلی اپنے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے وہ مسلسل اس کے ہتھیلی پر پھونکے مار کر جلن کی تکلیف کم کرنے کی کوششیں کر رہی تھی. تمہیں بہت مزہ آتا ہے مجھے تکلیف دینے میں، موسیٰ نے عجیب سے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا. تمہیں بہت شوق ہے تکلیف سہنے کا؟ فارحہ نے سر اٹھا کر غصے سے اسے دیکھا. تمہاری طرف سے ملنے والی تکلیف سہنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے. وہ سنجیدہ تھا، وہ مذاق نہیں کر رہا تھا. فارحہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. وہاں کیا تھا، وہاں کیا نہیں تھا؟ درد، محبت، اذیت، تکلیف. وہ نگاہیں چرا کر اس کا ہاتھ چھوڑ کر اندر کی طرف بھاگے تھی. 2 منٹ بعد وہ ٹوتھ پیسٹ لے کر واپس آئی تو وہ اسی پوزیشن میں آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا. خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ اس کی ہتھیلی پر ٹوتھ پیسٹ لگانے لگی تھی. موسیٰ نے آنکھیں نہیں کھولی تھی. جلن ہو رہی ہے؟ ہاں بہت، اس کی آواز پر مشکل سن پائی تھی. میں نے ٹوتھ پیسٹ لگا دی ہے، اب نہیں ہوگی. وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کی گود میں رکھ کر واپس مڑنے لگی تھی. موسیٰ نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. اس کے یوں تھامنے پر وہ اس کے اوپر گرتے گرتے بیٹھی تھی. اور اس جلن کا کیا جو تمہاری بے رخی پر میرے دل میں ہو رہی ہے؟ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھ کر وہ گھمبیر اور بھاری لہجے میں بولا تھا. اتنا درد مت دیا کرو مجھے. اسے موسیٰ کی آنکھوں میں سرخی بکھرتی نظر آئی تھی. میں ایسا کیا کروں کہ تمہارا درد ختم ہو جائے؟ وہ تھک کر بولی تھی. تمہارے درد کا علاج میرے پاس نہیں ہے.
دکھ بھی ایک عجیب شے ہے، اسی کا سہارا مانگتا ہے جس نے دل بھی ایک عجیب شے ہے، اسی کا سہارا مانگتا ہے جس نے درد دیا ہوتا ہے۔ فارحہ، تم نے مجھے بہت درد دی ہے، ہاتھ میں ہونے والی جلن اس تکلیف کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو تم نے مجھے دی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت ضبط سے بولا تھا۔ تم ہی تو کہتے تھے کہ مجھے اپنے حصے کے سارے دکھ دے دو۔ وہ ماضی کی ایک بات کا حوالہ لے آئی تھی۔ میں تمہاری طرف سے ملنے والا ہر درد برداشت کر سکتا ہوں مگر درد جدائی سہ نہیں پاؤں گا۔ محبت کو پا کر کھو دینا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے فاری۔ تم نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، آپ کہاں سمجھ سکتی ہیں میری تکلیف کو؟ وہ اداسی سے بولا۔ مجھ سے محبت مت کرو، تمہیں تکلیف ہوگی، فارحہ نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ اتنے سالوں سے تکلیف سہ رہا ہوں، میں خود کو آپ سے محبت کرنے سے روک نہیں سکتا۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت انگوٹھے سے سہلاتا ہوا بڑی بے بسی سے بولا تھا۔ موسیٰ، اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ میں دعا کروں گا کہ آپ کو بھی محبت ہو جائے۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر موسیٰ نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کے اوپر جھکی فارحہ نے بے اختیار اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ تم دعا کرو مجھے تم سے محبت ہو جائے۔ اور وہ اس لمحہ اس سے یہ نہیں کہہ پائی تھی۔ وہ ایک بار پھر رک گئی تھی اور دل کی نفی کرتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔